السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج شب جمعہ میں جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ درس حدیث ہے، تو عربی عبارتیں جو ہیں وہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں جی۔ ہمارے پاس ٹوٹل 41+2 43 احادیث ہیں جن میں جبرائیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس وقت پڑھی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر نماز فجر اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا۔ دوسری بار ظہر کل عصر کے وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس کے اول وقت ہی میں پڑھی جیسے پہلی بار میں پڑھی تھی۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب 1/3 رات گزر گئی۔ پھر فجر اس وقت پڑھی جب اجالا ہو گیا۔ پھر جبرائیل نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے۔ آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی دونوں وقتوں کے درمیان۔ اتنی آسانی کر دی اللہ۔ اس باب میں ابو ہریرہ، بریدہ، ابو موسیٰ، ابو مسعود انصاری، ابو سعید جابر، عمر بن حرم، براء اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 149 صحیح۔ دوسری حدیث ارشاد فرماتا ہوں، بلکہ دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہادت شہید کے لیے ہر گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، سوائے قرض کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، سوائے قرض کے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو ابی بکر کی روایت سے صرف اسی شیخ یعنی یحییٰ بن طلحہ کے واسطے سے جانتے ہیں۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا، میرا خیال ہے یحییٰ بن طلحہ نے حمید کی حدیث بیان کرنا چاہیے جس کو انہوں نے انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے
اور آپ نے فرمایا شہید کے علاوہ کوئی ایسا جنتی نہیں ہے جو دنیا کی طرف لوٹنا چاہے۔ اللہ اکبر۔ اس باب میں کعب بن عجرہ، جابر، ابو ہریرہ اور ابو قتادہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1640، صحیح لیکن غریب۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے بیچ کھڑے ہو کر ان سے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بیچ کھڑے ہو کر ان سے بیان کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے، آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے مڑنے والے نہ ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیسے کہا ہے؟ عرض کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم صبر کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے ہو اور آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے موڑنے والے نہ ہو، سوائے قرض کے، یہ مجھ سے جبرائیل نے ابھی کہا ہے۔ اللہ اکبر، سوائے قرض کے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے یہ حدیث بسند سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت کی ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری اور کئی لوگوں نے اس کو بسند سعید المقبری عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ روایت سعید مقبری کی روایت سے جو بواسطہ ابو ہریرہ آئی ہے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں انس، محمد بن جحش اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1712، صحیح۔ اگلی حدیث ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد ان کے گھر ٹھہرے۔ ان لوگوں نے آپ کے لیے پرتکلف کھانا تیار کیا جس میں کچھ ان سبزیوں گندنا وغیرہ میں سے تھی، چنانچہ آپ نے اسے کھانا ناپسند کیا اور صحابہ سے فرمایا، تم لوگ اسے کھاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رفیق جبرائیل کو تکلیف پہنچاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ام ایوب ابو ایوب انصاری کی بیوی ہیں۔ یہ ہجرت کے بعد۔ آگے دیکھیں جی، سنن ترمذی حدیث نمبر 1810 صحیح تھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ وصیت یعنی تاکید
کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی 1942۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ آئے تو پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسیوں کے گھر گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ کیا تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسیوں کے گھر ہدیہ بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وارث بنا دیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث مجاہد سے عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے واسطے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ اس باب میں عائشہ، ابن عباس، ابو ہریرہ، انس، مقداد بن اسود، عقبہ بن عامر، ابو شریح اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی 1943 صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا یعنی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا اور مجھے اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو، یا یہ کہ مجھے شفاعت کا حق حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ یہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا خاتمہ شرک کی حالت پر نہیں ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابو ملیح نے ایک اور صحابی سے روایت کی ہے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، لیکن اس میں عوف بن مالک کا ذکر نہیں کیا۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ مذکور ہے۔ سنن ترمذی 2441۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا، جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ نے فرمایا، وہ آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا، اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا، جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے گھیر دی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی 2560۔ سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے انکار کی بات کی وہ معبد جہنی ہے۔ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں سفر پر نکلے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے۔ ہم نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا، کاش ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی شخص سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے اس نئے فتنے کے متعلق پوچھیں جو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خوش قسمتی سے ہماری ان سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے ملاقات ہو گئی۔ پھر میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے یہ اندازہ لگا کر کہ میرا ساتھی بات کرنے کی ذمہ داری اور حق مجھے سونپ دے گا، عرض کیا، ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں غور و فکر اور تلاش و جستجو کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور امر معاملہ اثر نو اور ابتدائی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، جب تم ان سے ملو اور تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بری و بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کی، اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا اس کا یہ خرچ قبول نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی اور کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور ہم لوگوں میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے پھر پوچھا، اور اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پھر پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔
اور اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور اپنے اندر پیدا نہ کر سکو تو یہ یقین کر کے اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر جواب پر کہتا جاتا تھا کہ آپ نے درست فرمایا، اور ہم اس پر حیرت کرتے تھے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ وہ خود ہی آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا جاتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی علامت نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، محتاج بکریوں کے چرانے والے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کرنے والے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس واقعے کے 3 دن بعد ملے تو آپ نے فرمایا، عمر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تمہارے پاس تمہیں دین کی بنیادی باتیں سکھانے آئے تھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2610 صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو الدرداء سے بھی روایت ہے۔ سنن ترمذی 2644 صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، کل رات میں آپ کے پاس آیا تھا، لیکن مجھے آپ کے پاس گھر میں آنے سے اس بات نے روکا کہ آپ جس گھر میں تھے اس کے دروازے پر مردوں کی تصویریں تھیں اور گھر کے پردوں پر بھی تصویریں تھیں، اور گھر میں کتا بھی تھا۔ تو آپ ایسا کریں کہ دروازے کی تمثیل مجسموں کے سر کو اڑوا دیجیے کہ وہ مجسمے پیڑ جیسے ہو جائیں، اور پردے پھڑوا کر ان کے 2 تکیے بنوا دیجیے جو پڑے رہیں، اور روندے اور استعمال کیے جائیں، اور کتے کو نکال بھگائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور وہ کتا ایک پلا تھا، حسن یا حسین کا، ان کی چارپائی کے نیچے رہتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے بھگا دینے کا حکم دیا اور اسے بھگا دیا گیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عائشہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی 2806۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے،
جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فخریہ اشعار پڑھتے تھے، یا وہ اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع فرماتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہ حسان کی مدد روح القدس جبرائیل کے ذریعے فرماتا ہے، جب تک وہ اپنے اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فخر کرتے یا آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، اور یہ حدیث ابن ابی الزناد کی روایت سے ہے۔ سنن ترمذی 2846 صحیح۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جبرائیل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے پیروں کے پاس۔ ان دونوں میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے، ان کی کوئی مثال پیش کرو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سنیں، آپ کے کان ہمیشہ سنتے رہیں، آپ سمجھیں، آپ کا دل، عقل، سمجھ، علم و حکمت سے بھرا رہے۔ آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے ایک شہر آباد کیا، اس شہر میں ایک گھر بنایا، پھر ایک دسترخوان بچھایا، پھر قاصد کو بھیج کر لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور کچھ لوگوں نے بلانے والے کی دعوت ٹھکرا دی، کچھ پرواہ ہی نہ کی۔ اس مثال میں یہ سمجھو کہ اللہ بادشاہ ہے، اور دار سے مراد اسلام ہے، اور بیت سے مراد جنت ہے، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول و قاصد ہیں۔ جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اس نے وہ سب کچھ کھایا جو جنت میں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اور وہ سندیں اس حدیث کی سند سے زیادہ صحیح ہیں۔ یہ مرسل حدیث ہے، یعنی منقطع ہے۔ سعید بن ابی حلال نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کو نہیں پایا ہے۔ اس باب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے جو آگے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سنن ترمذی 2860 صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل میں ایک امی ان پڑھ قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان میں بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عمر، حذیفہ بن یمان، ابو ہریرہ اور ایوب رضی اللہ عنہم، ایوب ابو ایوب کی بیوی، اور سمرہ ابن عباس، ابو جہیم بن حارث
بن سما، عامر بن العاص اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ ابی بن کعب سے یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے۔ سنن ترمذی 2944 صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجنان اور عصفان نامی مقامات کے درمیان قیام فرما ہوئے۔ مشرکین نے کہا ان کے یہاں ایک نماز ہوتی ہے جو انہیں اپنے باپ بیٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور وہ نماز عصر ہے، تو تم پوری طرح تیاری کر لو، پھر ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑو۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ان میں سے ایک گروہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور دوسرا گروہ ان کے پیچھے اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار کے لیے اپنے ہتھیار لے کر کھڑا رہے۔ پھر دوسرے گروہ کے لوگ آئیں اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں۔ پھر یہ پہلے گروہ والے لوگ اپنی ڈھالیں اور ہتھیار لے کر ان کے پیچھے کھڑے رہیں۔ اس طرح ان سب کی ایک ایک رکعت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس سند سے عبداللہ بن شفیق کی روایت سے، جو ابو ہریرہ سے روایت کیا کرتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابن عباس، جابر، ابو عیاش زرقی، ابن عمر، حذیفہ، ابو بکرہ اور سہل بن ابو حشمہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں، اور ابو عیاش کا نام زید بن ثابت ہے۔ سنن ترمذی 3035 صحیح۔ میں ام المومنین رضی اللہ عنہما کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو عائشہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی نے ایک بھی کیا تو وہ اللہ پر بڑی بہتان لگائے گا۔ نمبر 1، جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، تو اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں بڑی بہتان لگائی، کیونکہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اسے انسانی نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سبھی کو دیکھ لیتا ہے، اور اس کی ذات لطیف و خبیر ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب، کسی انسان کو بھی یہ مقام و درجہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ سے بغیر وحی کے یا بغیر پردے کے براہ راست اس سے بات چیت کرے۔ وہ کہتے ہیں، میں ٹیک لگائے ہوئے تھا اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا، ام المومنین، مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور میرے بارے میں حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، بے شک محمد
نے اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ النجم 13۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اسے آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ التکویر 23۔ تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں وہ پہلی ذات ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان آیتوں میں میرے دیکھنے سے مراد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا تھا اور اللہ کو نہیں۔ ان دو مواقع کے سوا اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کو میں نے ان کی اپنی اصل صورت میں دیکھا ہو جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان کی بناوٹ کی بڑائی یعنی بھاری بھرکم جسامت نے آسمان و زمین کے درمیان جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ پر جھوٹا الزام لگانے کا بڑا مجرم ہے، جس نے یہ خیال کیا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیزیں اتاری ہیں ان میں سے کچھ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپا لی ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز اللہ کی جانب سے تم پر اتاری گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ النساء 67۔ نمبر 3، وہ شخص جو اللہ پر جھوٹا الزام لگانے والا ہے، جو یہ سمجھے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ محمد اسے جانتے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ اللہ خود کہتا ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آسمان و زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی 3068 صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے فرعون کو ڈبویا تو اس نے اس موقع پر کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس معبود کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یونس 90۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش اس وقت میری حالت دیکھی ہوتی، میں اس ڈر سے کہ کہیں اس مردود کو اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو جائے، میں سمندر سے کیچڑ نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ سنن ترمذی 3107 صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، جبرائیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونسنے لگے، اس ڈر سے کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تو اللہ کو اس پر رحم آ جائے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ آپ نے خشیت ان یقول لا الہ الا اللہ کہا یا
خشیت ان یرحم اللہ کہا، ان یرحم اللہ کہا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح و غریب ہے۔ ترمذی 3108 صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے پتھر میں شگاف کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سنن ترمذی 3132 صحیح۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اپنی صلات بلند آواز سے نہ پڑھو، نبی بنی اسرائیل 110 کے بارے میں کہتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین اسے اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اور جو قرآن لے کر آیا ہے سب کو گالیاں دیتے تھے۔ تو اللہ نے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ نازل کر کے نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھنے سے منع فرما دیا تاکہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں نہ دیں۔ اور آگے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا نازل فرمایا، یعنی اتنے دھیرے بھی نہ پڑھو کہ آپ کے ساتھی سن نہ سکیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ سے قرآن سیکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا رستہ اختیار کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی 3145 صحیح۔ میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بے شک پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا اے گنجے سر والے، تم ایسا کہتے ہو، کس بنا پر تم ایسا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں قرآن کی دلیل سے کہتا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان قرآن فیصل ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس نے قرآن سے دلیل قائم کی وہ کامیاب رہا، جس نے قرآن سے دلیل پکڑی وہ حجت میں غالب رہا۔ زر بن حبیش نے کہا میں نے سبحان الذی اسقى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آیت پیش کی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اس آیت میں کہیں یہ دیکھتے ہو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھ لی ہوتی تو تم پر وہاں نماز پڑھنی ویسے ہی فرض ہو جاتی جیسا کہ مسجد الحرام میں پڑھنی فرض کر دی گئی ہے۔ حذیفہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لمبی چوڑی پیٹھ والے جانور براق لایا گیا، اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر پہنچتی، اور وہ دونوں اس وقت تک براق پر سوار رہے جب تک کہ جنت، جہنم اور آخرت کے وعدے کی ساری چیزیں دیکھ نہ لیں۔ پھر وہ دونوں لوٹے، اور ان کا لوٹنا ان کے شروع کرنے کے انداز سے تھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے یعنی براق کو
بیت المقدس میں باندھ دیا تھا، کیونکہ باندھ دیا تھا کیوں باندھ دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے؟ غلط بات ہے۔ جس جانور کو عالم الغیب و شہادہ، غائب و موجود ہر چیز کے جاننے والے نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہو، وہ کہیں بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی 3147۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جتنا آپ ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس سے زیادہ آنے سے آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس پر آیت وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تمہارے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں، اسی کے پاس ان تمام باتوں کا علم ہے جو ہمارے آگے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں اور ان کے درمیان ہیں۔ اللہ اکبر۔ مریم، سورہ مریم آیت نمبر 64 نازل ہوئی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم سے حسین بن حریث نے بیان کیا کہ ہم سے وقی نے بیان کیا، اور وقی نے عمر بن زر سے اسی جیسی حدیث روایت کی۔ سنن ترمذی 3158۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے، میں نے فلاں کو اپنا حبیب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جبرائیل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے قول، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ مریم کا مفہوم، مطلب و مفہوم۔ اور اللہ جب کسی بندے کو نہیں چاہتا، اس سے بغض و نفرت رکھتا ہے، تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں کو پسند نہیں کرتا، پھر وہ آسمان میں پکار کر سب کو اس سے باخبر کر دیتے ہیں، تو زمین میں اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت و بغض پیدا ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی جیسی حدیث عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے باپ سے، اور ان کے باپ نے ابو صالح سے، اور ابو صالح نے ابو ہریرہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ سنن ترمذی 3161۔ میں نے زر بن حبیش سے آیت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فرق رہ گیا۔ النجم 9 کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا
مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ سنن ترمذی 3277 صحیح۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھا، آپ کی انگلی سے کسی سبب سے خون نکل آیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صرف ایک انگلی ہے، یہ تو صرف ایک انگلی ہے جس سے خون نکل آیا ہے، اور یہ سب کچھ جو تجھے پیش آیا ہے اللہ کی راہ میں پیش آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں دیر ہوئی تو مشرکین نے کہا، پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی آیت ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، الضحیٰ 3 نازل فرمائی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے شعبہ اور سوری نے بھی اسود بن قیس سے روایت کیا ہے۔ سنن ترمذی 3345 صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک نہر پیش کی گئی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ مٹی تک ڈال دیا، نکالا تو وہ مشک کی طرح مہک رہی تھی۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا لا کر پیش کی گئی، میں نے وہاں بہت زیادہ نور عظیم دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث کئی اور سندوں سے بھی انس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔ سنن ترمذی 3360۔ معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد گئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگوں سے پوچھا تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا قسم اللہ کی تم کو اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ کیا قسم اللہ کی تمہیں اسی چیز نے بٹھا رکھا ہے، اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی ہم اسی مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تم لوگوں سے کسی تہمت کی بنا پر قسم نہیں کھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے جیسا مقام و منزلت رکھنے والا کوئی شخص مجھ سے کم ادب و احتیاط کے سبب آپ سے حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی میں تمہیں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے، وہ سب دائرہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف جو ہدایت دی ہے اور مسلمان بنا کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے، ہم اس پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی قسم ہے تمہیں
اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے، قسم ہے تمہیں اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی، ہمیں اسی مقصد نے یہاں بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دلائی، میں نے تم لوگوں پر کسی تہمت کی بنا پر قسم نہیں کھلائی۔ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ ویسے یہ والی حدیث جو ہے مجھے نہیں بیان کرنی چاہیے تھی، اب یہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اور انہیں بھی میری طرف سے سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے، جیسے جبرائیل کو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، سنن ترمذی 3881 صحیح۔ جناب نافع بن جبیر بن مطعم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی۔ پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق سرخی افق میں غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جب کہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ روزے دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہیں۔ 393 سنن ابو داؤد صحیح۔ اچھا جی، اچھا اب ایک اور حضرت عبداللہ بن یہ ایک اور حدیث سکپ کر رہا ہوں، آگے دیکھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد 650 نمبر حدیث ہے، صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دوران نماز میں اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔
جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو تو ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ لفظ قذر تھا یا اذی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو بغور دیکھ لیا کرے، اگر ان میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پونچھ ڈالے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ سنن ابو داؤد 650۔ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کس چیز سے شروع فرماتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ جب رات کو اٹھتے اور اپنی نماز شروع کرتے تو کہتے اللہم غب جبریل ومیکائیل واسرافیل، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ ان کو نہیں پکارا بلکہ اس کے رب کو پکارا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، سب ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، تیرے بندوں کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے تو ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اپنی خاص توفیق سے میری حق کی طرف رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہے اسے سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد 767۔ صحیح۔ جناب خلاد بن صائب انصاری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کے الفاظ بالاحلال یہ تھے یا بالتلبیہ، معنی ایک ہی ہیں، احلال بھی کہہ لیتے ہیں تلبیہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد 1814 تھی یہ حدیث اور صحیح تھی۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے بیان کی رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق جبرائیل علیہ السلام نے آج رات مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر ملاقات کو نہ آئے۔ مجھے خیال آیا کہ ہماری چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ موجود ہے، کہیں یہ ہی مانے نہ ہوا ہو، تو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے پانی لیا اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ چھڑک دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو۔ پھر صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ چھوٹے باغوں کے کتوں کو بھی مارنے کا حکم دیتے تھے، البتہ بڑے باغوں کے کتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ سنن ابو داؤد 41
57 صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانع تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں پر والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا، چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے، اور پردے کے متعلق حکم فرمائیں کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنا لیے جائیں جو پھینکے جائیں اور پاؤں سے روندے جائیں، اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ یہ کتا حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کا تھا جو ان کے تخت کے نیچے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے نکال باہر کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ندد سے مراد وہ شے ہے جس پر کپڑے رکھے جاتے ہیں اور وہ چارپائی کے مشابہ ہوتی ہے۔ حضرت صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4158۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دعا سے اپنی نماز تہجد شروع فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا آپ جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبریل، اس کو یہاں سے پھر شروع کر کے آخر تک دعا، الی صراط مستقیم، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، ہر غیب و حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں میں ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے اس حق کی طرف رہنمائی فرما جس میں اختلاف کیا گیا ہے، یقیناً تو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1626 صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جبرائیل علیہ السلام کے رب، میکائیل علیہ السلام کے رب، اسرافیل علیہ السلام کے رب، میں آگ کی تپش اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ السلسلہ 2801 صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال 1 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے، اور میرے خیال میں میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے اچھا پیش رو میزبان بنوں گا۔ السلسلہ 2815 صحیح۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میرے دل میں کوئی چیز نہیں کھٹکی سوائے اس وقت جب میں نے ایک آیت پڑھی
اور کسی دوسرے شخص نے میری قرات کے برعکس قرات کی۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پڑھائی ہے، اور دوسرے شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح پڑھائی ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں آیت مجھے اس طرح پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ اس شخص نے کہا آپ نے مجھے اس طرح پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ جبرائیل علیہ السلام میرے دائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام میرے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ایک حرف لہجے میں پڑھو، ایک حرف لہجے پر پڑھو۔ میکائیل کہنے لگے زیادہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا قرآن کو 2 حروفوں لہجوں پر پڑھو۔ میکائیل علیہ السلام نے کہا زیادہ کرو، حتیٰ کہ 7 حروف لہجوں تک بات پہنچ گئی۔ ہر ایک لہجہ طریقہ کافی و شافی ہے۔ 17۔ السلسلہ 2984 صحیح۔ عامر شعبی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ کے 3 آدمیوں کو تشبیہ دی۔ وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل سے مشابہت دی۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کو عیسیٰ بن مریم سے تشبیہ دی، اور عبد العزیٰ کو دجال سے تشبیہ دی۔ السلسلہ 3490 صحیح۔ لاسٹ حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں رمیثہ ابو طلحہ کی بیوی کے پاس سے گزرا اور میں نے اپنے سامنے چلنے کی آواز سنی، تو میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ بلال ہے۔ اور میں نے ایک سفید محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس لیے ہے؟ جبرائیل نے کہا عمر بن خطاب کے لیے۔ میں نے اس میں داخل ہو کر اسے دیکھنے کا ارادہ کیا تو مجھے میری غیرت یاد آ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ السلسلہ 3300 حدیث نمبر 3500۔ جزاک اللہ۔ اب یہ جبرائیل الف درمیان میں آ کے اس کے ساتھ پڑھ دی ہیں۔ 2 حدیثیں ہیں جبریل کے اندر جس میں الف جو ہے موقوف ہے، تو وہ والی آپ لوگ خود اسائنمنٹ کے طور پہ پڑھ لیجیے گا۔ اس ٹائم 3 بجنے والے ہیں، تو جزاک اللہ جی، تھوڑی سی